السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جو 27 رجب کو ہوتی ہے، یعنی کہ شب معراج۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گی کہ کیا شب معراج شب قدر ہے اور اس کو شب قدر سمجھنا بدعت ہے یا ثواب، اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا، بدعت کی پہچان کے لیے ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، تو میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا اور اس کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شب قدر کا مہینہ کیونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس مہینے کی الگ سے ایک فضیلت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ رجب میں روزے رکھنا ثواب ہے۔ تو رجب میں کسی خاص مقصد کے لیے یا کسی خاص تاریخ میں کسی خاص ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھنا غلط ہے۔ نفلی روزے رکھنا ویسے ہی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو رجب کے مہینے میں رکھا جائے یعنی حرمت والے مہینے میں، تو یقیناً اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ زیادتی کر دیتے ہیں، یعنی اس کا ثواب زیادہ کر دیتے ہیں۔ لیکن کسی خاص دن، خاص تاریخ یا اجر کے ساتھ روزوں کو مخصوص کر دینا یہ کہیں نہیں آتا۔ اب معراج کا واقعہ کس مہینے میں پیش آیا؟ تو معراج کے واقعے کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کروائی گئی، تو اس بارے میں یعنی جس سال میں معراج کروائی گئی 10 اقوال ملتے ہیں۔ تو ان اقوال میں سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ وہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ ٹھیک ہے، اب معراج کس مہینے میں ہوئی؟ تو جس طرح وقوع معراج کے سال میں اختلاف ہے، اسی طرح مہینے کے تعین میں بھی اختلاف ہے کہ واقعہ معراج کس مہینے میں پیش آیا۔ تو اس بارے میں بعض جگہ 5 مہینوں کا ذکر مختلف اقوال میں ملتا ہے اور بعض جگہ 6 مہینوں کا۔ معراج کس رات میں ہوئی؟ تو کیونکہ سال اس کا جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، مہینہ کنفرم نہیں ہے، تو اسی طرح رات بھی کنفرم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی 3 اقوال مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، اب شب معراج کے بارے میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ تو علماء کرام نے تحقیق کے بعد ان صحابہ کی تعداد اور نام لکھے جنہوں نے قصہ معراج کو نقل کیا، کسی نے مختصر اور کسی نے تفصیل سے۔ چنانچہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے المواہب للدنیا میں 26 صحابہ کے نام شمار کیے ہیں، اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شرح میں ان صحابہ کے ناموں میں اضافہ کرتے ہوئے 45 کی تعداد ان کے نام کی ذکر کی ہے۔ اس تفصیل کے بعد غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس قصے کی تفصیل بیان کرنے والے اصحاب رسول کی اتنی بڑی تعداد ہے، اور اس کے باوجود جس رات میں یہ واقعہ پیش آیا اس رات کی حتمی تاریخ کسی نے بھی نقل نہیں کی۔ آخر کیوں؟ غور کرنے کے بعد سوائے اس کے کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگرچہ اس رات میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، لیکن اس کی بنا پر اس رات کو کسی مخصوص عبادت کے لیے متعین کرنا نہ تو کسی کو سوجھا، اور نہ ہی زبان نبوت سے اس بارے میں کوئی حکم ثابت ہوا، اور نہ ہی اس رات کی اس طرح سے تعظیم کسی صحابی رسول کے ذہن میں پیدا ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ اگرچہ اس سے کوئی شرعی حکم وابستہ نہیں تھا، محبت کے تقاضے کی وجہ سے اس کی طرف توجہ کی جاتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال، آپ کے نقش و نگار، وہ بھی محبت کے تقاضے کے سبب ضبط کرنے کا اہتمام کیا گیا، یعنی باقاعدہ لکھے گئے ہیں کتابوں میں، تو آخر اس شب سے اس قدر بے اعتنائی کی کیا وجہ تھی؟ تو اس سوال کے جواب میں مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں خرافات اور بدعات کی بھرمار کا شدید خطرہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سد باب کی غرض سے اس کو مبہم یعنی اس کو چھپا کے رکھنا ہی ضروری سمجھا۔ تو کیا کسی بھی درجے میں یہ بات سوچی جا سکتی ہے کہ العیاذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نہ تھی، یا ان کو اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے اتنے بڑے اعزاز کی خوشی نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں، ان سے بڑا عاشق رسول کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کا عشق حقیقی تھا جس کی بنا پر ان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوتا۔ وہ تو خیر کے کاموں کی طرف بہت تیزی سے لپکنے والے تھے، تو اگر اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہوتی تو وہ ضرور اسے سر انجام دیتے اور اسے امت تک بھی ضرور پہنچاتے، لیکن ایسا کوئی بھی اقدام صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ تو جب کوئی خیر کا کام ان کو نہیں سوجا تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ بدعت ہے۔ اب بدعت کی پہچان کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ اہل سنہ والجماعہ یہ فرماتے ہیں کہ جو فعل حضرات صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو تو اس کا کرنا بدعت ہے، کیونکہ اگر وہ اچھا کام ہوتا تو ضرور حضرات صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے پہلے اس کام کو کرتے۔ تو یہاں تک تو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ شب معراج کو شب قدر سمجھنا اور اس میں مخصوص قسم کی عبادات کرنا یہ حقیقت میں بدعت ہیں یا ثواب، تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب آپ کے ساتھ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک اقتباس پیش کر رہی ہوں، جس کو سن کے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح سے شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے خاص طریقے مشہور کر دیے ہیں۔ اس رات میں اتنی رکعت پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائیں، خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں مشہور ہو گئیں۔ تو خوب سمجھ لیجئے یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل کوئی بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی وہ رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایت میں رجب کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنوں میں معراج کی رات تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص عبادت کی رات ہوتی تو اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہیں، تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو ہی معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی 27 رجب کی شب کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ فضیلت صرف اسی رات کے لیے تھی جس رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ معراج سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے اس واقعے کے بعد 18 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اور نہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ اکرام نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا میں موجود رہے۔ پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ ثابت نہیں جس میں صحابہ اکرام نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو۔ لہٰذا جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو چیز آپ کے صحابہ نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ اکرام نے یہ عمل کیا تو میں اس کو کروں گا، تو اس کے برابر کوئی احمق نہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تبع تابعین رحمہ اللہ دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھنے والا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے دیں وہ بہتر ہی بہتر ہے، لہٰذا آج کی رات بھی جاگ لیں، لیکن اس رات میں دوسری راتوں میں کوئی فرق
کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی خطبات میں سے اقتباس ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب چلتے ہیں کہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں، یعنی عوام میں یہ مشہور ہے کہ 27 رجب کو روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس ایک دن کے روزے کا اجر 1000 روزے کے اجر کے برابر ہے، جس کی بنا پر اسے ہزاری کا روزہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں اس روزے کی مذکورہ فضیلت صحیح روایات میں ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں اکثر روایات موضوع ہیں اور بعض روایات جو موضوع تو نہیں لیکن شدید ضعیف ہیں، جس کی بنا پر اس دن کے روزے کے سنت ہونے کے اعتقاد یا اس دن کے روزے پر زیادہ ثواب ملنے کے اعتقاد پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں اکابرین علماء امت نے امت کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کی خاطر رہنمائی کرتے ہوئے فتاوی صادر فرمائے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب ماہ رجب میں ہونے والی رسم تبارک اور رجب کے ہزاری روزے کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان دونوں امور کا التزام نادرست ہے اور بدعت ہے، اور وجوہ ان کے ناجائز ہونے کی کتاب اصلاح الرسوم براہین قاطعہ اور اریجا میں درج ہیں۔ فتاوی محمودیہ میں حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں تواریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے کہ بعض روایات بہت ضعیف ہیں اور بعض موضوع یعنی من گھڑت۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ ایک اور سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ عوام میں 27 رجب کے متعلق بہت بڑی فضیلت مشہور ہے، مگر وہ غلط ہے، اس فضیلت کا اعتقاد بھی غلط ہے، اس نیت سے روزہ رکھنا بھی غلط ہے۔ ما ثبت بالسنہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 27ویں رجب کے روزے کو، جسے عوام میں ہزارہ روزہ بھی کہا جاتا ہے اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں۔ فتاوی رحیمیہ میں حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 27ویں رجب کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہیں، صحیح اور قابل اعتماد نہیں، لہٰذا 27ویں رجب کا روزہ عاشورے کی طرح مسنون سمجھ کر 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اس اعتقاد سے رکھنا ممنوع ہے۔ اسی طرح بہشتی زیور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا۔ عمدۃ الفقہ میں حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ تو یہ سارے فتاوی میرے پاس موجود ہیں۔ تو یہ سب تفصیل بتانے کے بعد 27 رجب کے روزے کی بے سند اور بے بنیاد مشہور ہو جانے والی فضیلت کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اس دن کو خاص فضیلت والا دن سمجھ کر یا خاص عقیدت کے ساتھ مخصوص ثواب کے اعتقاد سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ شب معراج حقیقت میں کب پیش آئی تھی، یہ واقعہ اس میں بہت اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کو شب قدر کی طرح عبادت کرنا نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام اور نہ تبع تابعین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال زندہ رہے، انہوں نے اس رات کو نہیں منایا۔ جب تک صحابہ اکرام رہے یعنی 100 سال تک کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی۔ تبع تابعین کے دور میں شب معراج منانے کا واقعہ کہیں نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ اس روزے کی بھی فضیلت نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے فتاوی پیش کیے، انفارمیٹیو ویڈیو، اوتھینٹک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے صحیح نہج پر اپنے احکامات پر عمل کرنے والا اور ان کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔